کہ آج کا درس عظمت صدیق اکبر پہ ہونا چاہیے، رضی اللہ تعالی۔ ہم چونکہ قرآن کے طالب العلم ہیں، وہاں بجراں سے پھوٹنے والے قرآنی فیض کے چشمے سے ہم نے پانی پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن ہی کا سہارا لوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بلندی درجات کے دو سبق بیان کیے۔ ہم کن لوگوں کے درجے بلند کرتے ہیں؟ ان میں پہلا سبب ذکر کیا ایمان۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لے آئے اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور بلندی درجات کا قرآن نے دوسرا سبب ذکر کیا علم۔ ایمان کے ذریعے اور علم کے ذریعے ہم لوگوں کے درجوں کو کیا کرتے ہیں؟ تمام اہل سنت مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ان میں سب سے بلند درجہ صدیق اکبر کا ہے۔ کسی اہل سنت عالم نے اس سے اختلاف ہو آج بھی نہیں۔ اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ امت میں سب سے اعلیٰ اولا برتر بالا قدر سب سے بلند تر وہ شخصیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔
یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، جذبات میں آ کے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بڑے دلائل ہیں، اور انہی دلائل میں سے پہلی دلیل قرآن پاک میں سے ہے کہ بلندی درجات کے دو سبب ہیں، ایک ایمان اور دوسرا علم۔ تو ہم یاد رسی کہ کوئی نہ یہ جو پہلا سبب ہے نا ایمان، پوری امت میں ایمان قبول کرنے میں صدیق اکبر کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ حقیقت یہی، جس طرح انہوں نے مانا نا، اور جتنا جلدی انہوں نے مانا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی نشانی نہیں مانگی، کوئی مہلت نہیں مانگی، کوئی وقت نہیں مانگا۔ میرے آقا کی زبان مقدس سے نکلا میں اللہ کا رسول ہوں، اور صدیق اکبر نے کہا جو تو اللہ کا رسول ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سب سے آگے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ ساتھی جو ملا، سبحان اللہ، جانثار ساتھی ملا، مشورے بھی دیتا ہے، ساتھ بھی دیتا ہے، ساتھ نبھانا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر دوست بازو بن جائیں، پیٹھ مضبوط ہو۔ ان کے ایمان لانے سے پیٹھ مضبوط ہوئی۔ پھر یہ ایمان قبول کرنے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھا، سبحان اللہ، یہ پریود آدمی ہے۔ مکے میں کپڑے کی 4 دکانیں ہیں، برادری والا ہے، شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، معزز فرد ہے مکے کا، لوگ اس کا حیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد باہر گیا، حضرت عثمان نو نار رلا کے لے آیا۔ نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، پھر اس نے محنت شروع کی، پھر یہ حضرت طلحہ کو لے کے آئے، پھر محنت جاری رکھی، حضرت زبیر کو لے کے آئے، پھر محنت جاری رکھی، عبد الرحمن ابن عوف کو لے کے۔ 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں سے 6 افراد سیدنا صدیق اکبر کی تحریک پر مومن بنے۔ نبوت کی پیٹھ مضبوط۔ ہجرت کی رات ایثار کیا، 40,000 درہم کی گٹھڑی بنائی، اللہ، سواریاں پہلے مہیا کی، گھر کا اثاثہ ساتھ لیا، ساتھ چل پڑا۔ باپ نابینا ہے، پیچھے سے باپ نے آواز لگائی، پتر اس واسطے جوان کری دینے
ہاتھ دی سوٹی بنن تے بڈھے باپ نو چھوڑ کے ٹر جان، میں نابینا پھر میں بوڑھا۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب ہی نہیں دیا، دروازے کی طرف۔ باپ نے کہا یہ تیری دو بیٹیاں ہیں، ایک اسماء ہے ایک سیدہ عائشہ ہے، ان کو تو ذرا دیکھ۔ اب رخ اس طرف ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ جانتے ہو؟ ساری کائنات چل کر اس کے دروازے پہ جاتی ہے۔ سید الملائکہ جبریل امین آسمانوں سے چلتا ہے تو اس کے دروازے پہ آتا ہے۔ حضرت عمر اس کے دروازے پر، حضرت علی اس کے دروازے پر، حضرت عثمان اس کے دروازے پر، ساری کائنات اس کے دروازے پر، اور آج یہ میرے دروازے پر، میرے گھر۔ محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، سب کچھ قربان کر، سب کچھ قربان۔ غزوہ تبوک میں پورے گھر کا مال دے۔ یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے اگلی بات کرنی ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہے، لیکن اس کو میں اور طریقے سے پیش کروں۔ غزوہ تبوک میں سارے گھر کا مال۔ میرے آقا نے پوچھا عمر تم کیا لائے؟ کہ آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت میں۔ ابو بکر تم کیا لائے؟ یہ کہتا ہے مال منگے ہوئے یار، تو پھر بندہ گھر میں کچھ رکھ کے آئے، جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ٹاٹ کا لباس پہنا، تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے کے بٹن لگائے، اسی لباس میں یہاں آئے۔ آسمانوں سے جبریل آیا تو میرے آقا نے دیکھا جبریل بھی یہ لباس پایا ہے۔ فرمایا جبریل یہ نیا لباس کیسا؟ یا رسول اللہ آج آپ کے یار نے فرش پہ یہ لباس پہنا نا، رب کو اتنا پسند آیا، رب نے سارے فرشتوں کو حکم دیا تم سارے یہی لباس پہنا، سارے گھر کا معاملہ۔ سب چیز تجدی، سب چیز قربان کر۔ اسی لیے میرے آقا نے زندگی کے آخری خطبے میں کہا تھا ان من امن الناس علیہ، یہی بات بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذوق اگر آپ کا ہو بات میں بہت بڑی کروں گا۔ میرے نبی نے کہا لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ مال کے لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے، لوگوں میں الناس، سارے لوگوں میں، سب لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ میں بڑا زور لایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتار دوں، مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن اتارے گا۔ سبحان اللہ، سبحان میرا نبی، بڑے آرام سے جملہ کہوں گا، آپ سمجھ جائیں گے تو آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہیں گے، سمجھ آ گئی تو۔ میرا نبی محسن انسانیت ہے، میرا نبی محسن انسانیت ہے، اور میرے نبی کا محسن ابو بکر ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا میرا نبی، ساری انسانیت کا محسن ہے۔
ساری امت پر میرے نبی کا احسان ہے، ابو بکر پر بھی ہے، انہی کی وجہ سے ایمان ملا۔ میرا نبی محسن انسانیت ہے، اور ابو بکر میرے نبی کا بھی محسن ہے، ابو بکر میرے نبی کا بھی محسن ہے۔ ایمان قبول کرنے میں اور نبوت کی پیٹھ مضبوط کرنے میں ابو بکر کا کوئی ہم پنگا نہیں، کوئی ہم پنگا نہیں۔ دوسرا سبب ہے علم۔ پہلا سبب کیا تھا؟ بلندی درجات کا دوسرا سبب کیا ہے؟ علم۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ زیادہ ہوگا، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ۔ علم بلندی درجات کا سبب ہے۔ اس میں ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ میرے آقا نے زندگی کا آخری خطبہ دیا انتقال سے 4 دن پہلے۔ کتنے دن؟ 4 دن۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد میرے آقا نے خطبہ دیا، حدیث کی تمام کتابوں نے اسے نقل کی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو کوئی خطاب نہیں کی، آخری خطاب ہے میرے آقا کا۔ ظہر کی نماز پڑھائی، سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی، بخار اتنا تیز ہے کہ اوپر سے بھی ہاتھ نہیں رکھا جاتا، چادر کے اوپر سے۔ ایک صحابی چھوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اتنا تیز بخار۔ آپ نے فرمایا جتنا تم 2 مردوں کو بخار ہوتا ہے اس کے برابر نبی کو بخار ہوتا ہے، 2 مردوں کے برابر۔ جب صحابی نے تعجب کیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اجر بھی تو ہی دیتا ہے، نبی کو اجر بھی تو اللہ ایسے ہی دیتا ہے۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، اس کے بعد آپ نے خطبہ دی، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا آخرت کی زندگی چاہتا ہے؟ دنیا چرانا چاہتے ہو یا ساڈے کو لانا چاہتے ہو؟ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، ایک بندے کو۔ دنیا کی حیات اور دنیا کی زندگی چاہتے ہو یا آخرت کی حیات اور آخرت کی زندگی چاہتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، فاختار الآخرہ۔ اس بندے نے دنیاوی حیات کو پسند نہیں کیا، اخروی زندگی کو پسند کیا۔ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، میرے نبی نے دنیا والی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ مولا نہیں اب تیرے پاس آنا چاہیے۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، خاموش ہیں، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ سامعین میں ایک طرف سے سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ ہچکیاں نہیں بن جاتی جب بچے روتے ہیں، رونے کی آواز بلند۔ صحابہ نے پلٹ کے دیکھا تو رونے والے صدیق اکبر ہیں۔ صحابہ نے تعجب کیا، آقا ایک عبد کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بندے کا، اس میں بھلا رونے والی کیا بات ہے؟ صحابہ نے جب اس کا اظہار کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تمہیں کون بتائے کہ عبد سے مراد خود نبی پاک ہیں، اور یہ اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک ہمارے اندر رہنا نہیں چاہتے، اب ہمارے اندر رہنا نہیں چاہتے، اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں، آخرت کی طرف کوچ کرنا چاہتے ہیں۔
امد سے مراد خود نبی پاک ہے. اب جو صحابہ کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ میری دلیل ہے، وہ میرا استدلال ہے، مجھے حق ہے میں اس پر دلیل دوں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ابو بکر کی یہ بات سنی، کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب میں بڑا عالم تھا. ابو بکر ہم سب میں زیادہ علم والا ہے. جہاں ہماری نظر نہیں پہنچی وہاں نظر کس کی پہنچی؟ سارے صحابہ میں علم کے لحاظ سے ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ سب صحابہ سے فائق ہے، سب صحابہ سے بلند ہے. یہ جو سسکیوں کی آواز تھی یہ میرے نبی کے کان میں پہنچی، آپ نے سنی. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ رونے لگ گئے. میرے نبی نے خطبے کا موضوع ہی بدل دیا. سن نہیں رہے ہو یا سمجھ نہیں رہے ہو؟ سن نہیں رہے ہو؟ خطبہ میرا نبی پہلے دے رہا، ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا آخرت، اس نے آخرت کو پسند کر لیا. ادھر ابو بکر روئے، میرے نبی نے خطبے کا موضوع بدل دیا. اب موضوع کیا ہے؟ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. یہ کوئی میں تاریخ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، حدیث سے پڑھ رہا ہوں، حدیث سے اور بخاری سے. اب خطبے کا موضوع کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطیب امام الانبیاء ہے، اور خطبے کا موضوع عظمت صدیق اکبر ہے. میرے نبی کی زبان مقدس سے اب کیا بیان ہو رہا ہے؟ شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر. تذکرہ چھڑ گیا اب صدیق اکبر. وہاں میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. من الناس، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، من الناس بر مولائے ما ان من امن الناس علیہ. اسی کا ترجمہ کیا علامہ اقبال صاحب نے، امن الناس پر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راجو عمر ثانی اسلام و غارو بدرو کابرو. بڑا اونچا اڑیا بھائی علامہ اقبال، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. کیسے حدیث کا ترجمہ کیا علامہ اقبال نے. اب میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھاؤں کہ دائیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو. لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثریت نوجوانوں کی ہے، پڑھے لکھے ہیں، بڑا لطف لوگے، بڑے لطف لوگے. یہ جو علامہ اقبال کے شعر ہیں نا، اس کی جو تشریح میں کرتا ہوں نا، کاش آج علامہ اقبال سنتے. تو وہ کہتے میں اردو میں جو ترجمہ کیا ہے نا اس نے، ہمت او کشت ملت راچو آبرو. ہمت او، ہمت طاقت، قوت، ہمت، صلاحیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، فتنوں نے سر اٹھایا. اب نبی پاک کے انتقال کا تھوڑا غم تھا صحابہ کو، کئی صحابہ کی زبانیں بند ہو گئی، پہچانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، فرط غم کی وجہ سے. کائنات میں سب سے زیادہ صحابہ محبت کرتے تھے نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم. فتنوں نے سر اٹھایا، منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے. مسلمہ میں بھی نبی ہوں، اس کے خلاف ایک لشکر روانہ کرنا ہے، ان کو کلا کما کرنا ہے، سرکوبی کرنی ہے ان کو. ایک لشکر ادھر بھیجنا. ایک فتنہ ادھر سے کھڑا ہوا،
ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں، نماز پڑھیں گے۔ ایک فتنہ یہ کر، ایک لشکر اپنی زندگی میں میرے نبی روانہ کر چکے تھے، حضرت اسامہ کی قیادت، اسامہ بن زید، روم کے مقابلے۔ وہ شہر سے باہر نکلا تو نبی پاک کے انتقال کی خبر آ گئی، وہ واپس آ، اسے بھی روانہ کرنا۔ کتنے محاذ کھولنے ہیں؟ منکرین ختم نبوت ایک، منکرین زکوٰۃ دو، اور روم کے خلاف لشکر کشی جو میرے نبی نے روانہ کی۔ صحابہ نے مشورہ کیا، ترائے محاذ کھولن کی ساڈی طاقت، پہلے نپٹو منکرین ختم نبوت نال، اتھو فارغ ہوئے تے پھر منکرین زکوٰۃ کلمہ تے پڑھ دینے نا، صرف زکوٰۃ ہی نہیں نہ دیں دے، ایک ایک سے نپٹو۔ حضرت عمر آئے، کہتے ہیں تینوں طرف لشکر روانہ نہیں کرنے چاہیے، پہلے منکرین ختم نبوت یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو شخص میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کے فنڈ میں جانور کی رسی دیا کرتا تھا، اگر اس رسی دینے سے انکار کرے گا ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے۔ بعض روایات میں آئے حضرت ابو بکر یہ کہہ کر دروازے کی طرف دوڑ پڑے، تم نہیں آتے ہو نہ ہو، میں اکیلا جاؤں گا۔ میں نے تینوں لشکر روانہ کر لی۔ اچھا اسامہ کو سپہ سالار نہ بناؤ، اس کی عمر 18 سال ہے، اس کی کمان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، کسی مجور آدمی نو بناؤ۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، ابو بکر اسے نہیں ہٹائے، ڈٹ گئے۔ صحابہ پریشان ہیں، ادھر لشکر گیا، ادھر لشکر گیا، ادھر لشکر گیا، جتنے کفار تھے منافق تھے انہوں تے روب چھا گیا، بھئی مسلمان ایڈے کمزور نہیں ہوئے، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی، ادھر ادھر لڑے، سارا ملا۔ علامہ اقبال نے اس کو ذکر کیا، کشت کہتے ہیں کھیت کو، کشت کا کیا میں نے کھیت، اور ابر کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو ابر، جب کھیت سوکھنے لگتا ہے نا تو پھر بادل آتا ہے، بادل برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، کھیت پھیلنے پھولنے لگ جاتا ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صحابہ۔ ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو۔ یہ میرے نبی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں۔ کس کے فضائل بیان ہوئے؟ زندگی کے آخری اوقات میں جو بندہ بات کرتا ہے بڑی قیمتی اللہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے کہا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا، میرے دل کے کسی کونے خدرے میں محبت الہی کے علاوہ کوئی جگہ ہوتی، میرے دل میں محبت
الہی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اس کے کونے رگے محبت الہی سے پر ہیں۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو وہاں سما لیتا، ابو بکر کو وہاں سما۔ علم میں بھی ابو بکر کا مقام سب سے، علم کے لحاظ سے بھی سارے صحابہ سے کیا نظر آتا ہے؟ آگے نظر آتا، آگے نظر آتا۔ کیوں جی؟ یہ جو میں نے خطبے کا ذکر کیا، یہ جمعرات کا دن زور کی نماز، آپ کو بخار، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں، سبحان اللہ، یہ بھی ذکر۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء سمجھ گئے مفتے ہیں عشاء، تو آپ نہیں آئے، یہ میرا آپ ہے، یہ حضرت عائشہ کا ہو گیا ہے۔ یہاں ایک کھڑکی ہے، اس پہ ایک پردہ لٹکا رہتا ہے، آپ اسی کھڑکی کے ذریعے مسجد میں آتے، بالکل میرا آپ کسی، حضرت بلال اس کھڑکی کے قریب کے، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ تیرے منتظر ہیں، آئیے تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ فرمایا پانی لاؤ، مجھے وضو کرواؤ، میں نماز پڑھوں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، غشی تاری، 10 دن ہو گئے تھے میرے نبی کو تکلیف گزارتے گزارتے، کتنے دن؟ کل 13 دن آپ نے مصیبت اس تکلیف میں کاٹے، 13 دن اس دکھ میں، بیماری میں۔ افاقہ ہوا تو پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرو، میں لوگوں کو نماز پڑھوں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، دوبارہ غشی آ گئی، تکلیف ہے، بخار کی شدت ہے۔ آپ انتقال کے قریب دنوں میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو کے نا آپ اپنے سینے پہ ملا کرتے تھے، ٹھنڈے پانی، کبھی اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیا کرتے تھے، کبھی ہٹا لیا کرتے، کبھی پاؤں پھیلا دیا کرتے تھے، کبھی پاؤں سکیڑ لیا۔ اس سے آپ محسوس کر رہے ہیں یہ تکلیف ہے، بخار ہے، شدت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں کبھی سنا کرتی تھی نا کہ فلانا بندہ بیٹھے بیٹھے مر گیا، تو فلانا بندہ ستیا ستیا مر گیا، تو فلانا بندہ ٹردیا ٹردیا مر گیا، تو میں کہتی تھی بڑی اچھی موت آئی ہے بھائی۔ لیکن جب میں نے نبی پاک پہ آنے والی تکلیف کو دیکھا تو میں نے کہا اگر آسانی کے ساتھ روح نکلنا کوئی عظمت کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ آسان روح تو آمنہ کے لال کی نکلی۔ یہ 13 دن تکلیف میں شدت ہے، یہ بھی شاید امت کے لیے سبق ہے۔ کئی لوگ انتقال سے پہلے بیمار نہیں ہو جاتے، فالج ہو جاتے، کروٹ نہیں بدل سکتے، بڑی مصیبت میں، ہسپتالوں میں، کھانے پینے سے معذور ہو جاتے ہیں، اور تم اس وقت بنتے ہو مفتی، جتنے لوگ تو مفتی بنتے، کہتے کہیں پکڑے تھے آیا پہ، تم بنتے ہو مفتی۔ وہ دیکھو نا جی، حرکت نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، معذور ہو گیا ہے، کوئی پکڑتے آئیے نا، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے بھائی؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم یہ فتویٰ جاری کرو کہ یہ کسی پکڑ میں آیا ہے؟
سنو میرے نبی نے کیا کہا ہے، سنو. میرے آقا نے فرمایا مومن بندہ زندگی میں کچھ گناہ ایسے کرتا ہے جس کی سزا ہے قیامت کے دن، اس کی کوئی معافی نہیں، قیامت کے دن سزا ملنی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرا موحد بندہ ہے، میرا مومن بندہ ہے، میں میدان معاشر میں اسے سزا دوں، یہ شرمندہ ہوگا، اسی دنیا میں تھوڑی سی سزا دے کے میں اس کو معاف کر دوں. اسی دنیا میں سزا اللہ دے دیتے ہیں. مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. کانٹا چبھنا، کانٹا. وہ جو بندہ معذور ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ یہ پکڑ میں؟ میرے آقا 13 دن شاید امت کے لیے سبق، ان پر اگر وفات سے پہلے کوئی حالات ایسے آ جائیں تو وہ پریشان ہو، وہ نبی پاک کی اس دکھ کو، نبی پاک کی تکلیف کو دے. بار بار غشی آ رہی. تیسری مرتبہ جب افاقہ ہوا، نماز ہو گئی، آپ کا انتظار ہو، پانی لاؤ، میں وضو کروں، پھر غشی آ. جب پھر افاقہ ہوا نا، پوچھا نماز ہو گئی کہ نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا لوگوں کو کہو میرا انتظار نہ کریں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھیں. یہ بھی دلیل اس کی تھی کہ سارے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اٹھاؤ فقہ کی کتاب میں، وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب سارے ایک جیسے لوگ ہوں کسی جگہ پہ اور نماز پڑھانی ہو تو کون نماز پڑھائے؟ کون امام بنے؟ جو ان میں سب سے بڑا، اسے امامت پہ کھڑا کیا. تو میرے نبی نے اپنی زندگی میں انہیں امامت پہ کھڑا کر کے یہ بتایا کہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی. بلندی درجات کے 2 سبب ہیں، ایمان اور علم. یہ جب ہم حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں یا عظمت بیان کرتے ہیں یا ان کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، الیاذ باللہ خاکم بدہن، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی توہین کریں؟ نا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے آمنہ کا لال، کیا ہم دوسرے نبیوں کی توہین کرتے ہیں؟ نہیں. نبی کی تو ادنا سی توہین بھی کفر ہے. کسی نبی کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے. لیکن درجات کا تو فرق ہے نا. سارے نبی صرف نبی ہیں اور آمنہ کا لال امام الانبیاء ہے. یہ خاتم النبیین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے. درجات کا کیا ہے فرق؟ اس میں دوسرے انبیاء جو ہیں وہ سب ہمارے دل کا نور ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. تمام انبیاء ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اسی طرح جب ہم صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں تو جو دوسرے صحابہ ہیں وہ کوئی معمولی شخصیات ہیں. ہر صحابی صدیق ہے. چلو جی، ہر صحابی صادق ہے، ہر صحابی صدیق ہے. بندیالوی کی بات سنو اور یہاں لکھو حضرت علی بھی صدیق ہے، حضرت عثمان بھی صدیق ہے، حضرت عمر بھی صدیق ہے، حضرت طلحہ بھی صدیق ہے، حیدر کرار بھی صدیق ہے، ابو بکر صدیق اکبر ہے.
صحابہ بھی صدیق ہیں، صادق ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں۔ تو جب ہم یہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرتے ہیں یا فضیلت بیان کرتے ہیں تو کیوں لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کی گستاخی کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، یہ حضرت علی کی بےادبی کر رہے ہیں، گستاخ ہیں حضرت علی کے۔ ہم رہتے تانوں کی زد میں ہیں، ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اے نبی دے گستاخ نے، نہیں کہتے، کہتے ہیں نبی کے گستاخ ہیں۔ اور گستاخ تے اپنی جات رہ گیا، کچھ تو ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی نو مندے ہی نہیں، گل ہی ختم ہوئی۔ نام ہمارا کیا رکھا ہے؟ منکر، بے ادب، گستاخ۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو؟ بولو زور سے بولو، کیا مانتے ہو؟ اللہ کا نبی، صاحب کتاب، صاحب معجزات، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں بولے، اللہ نے معجزے دیے، اللہ نے عظمتیں دی، اللہ نے کتاب دی، نبوت دی، رسالت دی، نہیں مانتے ہو؟ عیسائی کہتے ہیں تساں نہیں مانتے، جاؤ۔ عیسائی تمہیں کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ دو جواب عیسائیوں کو۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، صاحب کتاب مانتے ہیں، صاحب معجزات مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، اللہ دا پتر من لو، یہ ہے ماننا۔ تو وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ ہم تو زد میں رہنے والے لوگ ہیں یار، کوئی بات کہتے ہیں لوگ اس کو چن لیتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، بے شک ان کے بارے میں معمولی سا بغض رکھنا نبوت کے دل کو دکھانے کے مطابق، اور جو نبی کے دل کو دکھائے اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی نازیبہ جملہ کہے؟ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اسی طرح میں اہل سنت ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہمارے لیے ایک آنکھ کا نور سیدنا صدیق اکبر ہے اور دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے۔ اہل سنت ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو مانو حضرت علی کو نہ مانو یا ان کا درجہ کم کرو، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی رفعت کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، بولو سارے بولو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ منافق ہے، اور حضرت علی سے محبت کرنے والا ہی مومن ہے۔ محبت اسی طرح کرنی ہے جس طرح شریعت نے سکھائی ہے، شریعت سے ہٹ کے محبت نہیں کرنی، شریعت کے مطابق محبت کرنی۔ وہ ایمان کی کیا ہے؟ نشانی۔ یوں ہی باتیں چنتے رہتے ہو کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کردار کشی کرنے کے لیے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گستاخی کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بےادبی کرتے ہیں اور نازیبہ جملے کہتے ہیں۔ جو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اخلاق
اخلاق سے کوئی گری ہوئی بات کرے یا نازیبا جملہ کہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، بے شک وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں۔ حضرت علی شروع سے میرے نبی کے ساتھ رہے، ان کی پرورش میرے نبی کی گود میں ہوئی، میرے نبی نے پرورش کی ہوگی، کتنے خوبصورت انداز میں کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے پھر اخلاق سنوارے ہوں گے، کیسے سنوارے ہوں گے حضرت علی کے اخلاق؟ حضرت علی کی گستاخی اور توہین کوئی مومن کر سکتا ہے؟ ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت علی کے متعلق کوئی جملے جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، بندے کے ایمان کا کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا نے کہا تھا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کا دوست کرا، انہوں نے ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ گزاری، میرے نبی نے اپنی لخت جگر ان کے حوالے کی۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے نبی کا چچا داد بھائی بھی ہے، میرے نبی کا داماد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جن کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، سچی سچی گل کرنا، داماد کیڈے پیارے لگ دے کوئی چپ کر گیا، سڑے تو نہیں پہ سارے، چلو تو یار پیارے لگ دے نہیں لگ دے، جس کا داماد حیدر کرار جیسا ہو، اخلاق کے سانچے میں ڈھلا ہوا، اسلامی عادات میں دھلا ہوا، جس کا داماد حیدر کرار ہو۔ وہ میرے نبی کے داماد بھی، میرے نبی کے چچا داد بھائی بھی ہیں، بچوں میں پہلے مومن بھی ہیں، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سوئے بھی ہیں، بدر احد کا غازی بھی ہے، خندق کا ہیرو بھی ہے، خیبر کا فاتح بھی ہے، یمن کا قاضی بھی ہے۔ ان کی ادنا سی گستاخی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ حضرت حیدر کرار، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کی جوتیاں، نالین ہمارے سر کا تاج ہے، اور ان کی مٹی، پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ میرا ایمان حضرت علی کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ بتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی توہین کرنے والوں کو میں مومن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، حضرت علی سے بغض رکھنے والے کو میں مخلص مومن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ حضرت علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا۔ نبی کے گھرانے سے، نبی کی بیٹیوں سے، نبی کے نواسوں سے ایمان، پیار ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک۔ جن سے میرا نبی محبت کرتا ہے، ان سے اگر آج کوئی محبت نہیں کرتا تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محب نبی کہے۔ حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، اپنے نواسوں سے، نواسیوں سے میرے نبی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر میرے آقا اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے، جھولی میں اٹھایا، فرمایا افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننھے حسین نے منہ کھولا اور میرے نبی نے اپنی لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈال دی۔ ان سے میرا نبی محبت کر رہا ہے، انہیں چوم رہا ہے، انہیں سینے سے لگا رہا ہے، انہیں کاندھوں پہ اٹھا رہا ہے۔ ایسی شخصیات سے بغض رکھنا اور ایسی شخصیات کے متعلق غلط ذہن رکھنا، یہ کسی مومن کے لائق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی بہت اونچے ہیں، حضرت علی بہت اعلیٰ ہیں، حضرت علی کی خدمات
اسلام کے پھیلانے میں اور نبوت کا ساتھ دینے میں حضرت علی کا کردار مثالی کردار ہے. آپ دیکھیں حضرت معاویہ سے کیوں محبت کرتے ہو بھائی؟ تمہاری رشتہ داری کیوں محبت کرتے؟ صرف ایک وجہ سے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی. ہمیں تو صحابی عزیز ہے بھائی. حضرت علی صحابی نہیں ہے، صرف صحابی ہیں. صحابہ میں بہت آگے ہیں، والسابقون الاولون میں پہلے دنوں کے مومن ہیں. ایمان میں حضرت علی بہت آگے ہیں. نبی پاک ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت سیدنا حسین، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ، امامہ، ان سب سے میرا نبی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. جن سے میرے نبی نے محبت کی ہے ہم اہل سنت ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ بڑی محبت سے اللہ کا قرآن سننے کے لیے، دین سننے کے لیے تشریف لائے. اللہ آپ کا آنا قبول و منظور